عجیب لوگ تھے۔ مولانا علی میاں نے کتاب لکھی جب ایمان کی بہار آئی، آپ پڑھنا، اس میں شاہ صاحب کے واقعات، ان کے ساتھیوں کے واقعات ہیں کہ لگتا تھا جیسے صحابہ کی بچی کھچی روحیں وہ ان لوگوں کے اندر آ گئیں۔ لیکن پوری تیاری کے بغیر نتیجہ نہیں نکلتا۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ رنجیت سنگھ بہت طاقتور حکمران تھا اور اسلامی شیرازہ بکھرا پڑا تھا، تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے، اور جب وہاں پہنچے تو ایک اللہ کا نظام ہے تدریجاً چیز کو لانا۔ شراب حرام کرنی تھی نا، تو ایک دم نہیں کہا شراب چھوڑ دو، قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، پھر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پھر فہل انتم منتہون۔ یہ ہے طریقہ کسی چیز کو لانے کا، اٹھانے کا، آہستہ آہستہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سرحد پہ اپنی حکومت قائم کی تو ایک دم شریعت نافذ کر دی۔ وہ پوست کی کاشت بند کر دی، چرس کا بنانا بند کروا دیا، اور لڑکیوں کے اس وقت مہر ہوتے تھے اور وہ قیمت ہوتی تھی وہ ایک دم بند کر دی۔ تو وہ جو ایک دم ان کی عادات پہ ضرب پڑی تو وہ رد عمل میں انہوں نے پٹھانوں نے ہی بغاوت کر دی اور شاہ صاحب کے سرداروں کو قتل کر دیا اور ان کے لشکر کو بھی تتر بتر کر دیا۔ کچھ بچا کھچا لے کے تو وہ چلے تھے۔ والی کاغان نے کہا تھا کہ میرے پاس آ جائیں، تو راستے میں بالا کوٹ قیام ہوا۔ وہاں ایسا بددل ہوئے کہ آگے جانے کے بجائے وہیں تھوڑے سے لشکر کے ساتھ سکھوں سے لڑ گئے۔ اور ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ، ایک ہے بالا کوٹ۔ مٹی کوٹ اونچا ہے، بالا کوٹ نیچے ہے۔ تو وہاں کے جو مقامی مسلمان تھے وہ سکھوں کو مٹی کوٹ تک پہنچانے کے لیے رہبر کے طور پہ استعمال ہوئے۔ جب قوم ڈوبتی ہے تو صرف ایک کی غداری سے نہیں ہوتا، ساری دیگ ہی خراب ہو چکی ہوتی۔ سکھوں کو تو راستے کا نہیں پتہ تھا، انہیں مقامی مسلمان گجر وہ راستہ دکھاتے دکھاتے مٹی کوٹ تک لائے، اور وہ یوں اس طرح جو یہاں بیٹھا ہے وار تو اسی کا چلے گا، یہ بالا کوٹ یہاں ہے، مٹی کوٹ یہاں ہے۔ تو شکست تو شہید ہو گئے، شاہ اسماعیل بھی شہید ہو گئے، سید احمد بھی۔ اللہ سے دعا کی میری لاش کا پتہ نہ چلے، وہ نالے میں بہہ گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اب جو ان کی قبر 2 جگہ بنی ہوئی ہے، گڑھی حبیب اللہ بھی ہے اور بالا کوٹ بھی ہے، اور دونوں فرضی قبریں ہیں، ان کی تو لاش ہی اللہ نے چھپا دی تھی۔ تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا کہ ایک ایسا نظام تعلیم لایا جائے جو انہیں غیر مسلم نہ بنائے، انہیں مسلمان نہ چھوڑے، یہ نام کے مسلمان ہوں اور اندر سے انگریز کے غلام ہوں۔ ذہنی فکر، ذہنی سوچ وہ ساری بن جائے غیر مسلم والی، اور شکل صورت ظاہر یہ ہو مسلمان والا۔ ایک ایسا نظام تعلیم مرتب کرنے کے لیے لارڈ میکالے 1834 میں آیا تھا۔ تو اس کے بعد 1857 میں جنگ آزادی ہو گئی۔ وہ جنگ کیا تھی، ایسے بھیڑ بھڑکا تھا، نہ کوئی تنظیم، نہ ترتیب، نہ کوئی قائد، نہ لیڈر، تو اس میں شکست ہونا لازمی چیز تھی۔ اس کے بعد پھر انگریز کا ظلم بڑھا۔ بہادر شاہ ظفر کے 18 بیٹے تھے، انہیں سارے ذبح کر کے ان کے سر تھال میں سجا کے بہادر شاہ کے آگے رکھ دی۔ لیکن اس سے پہلے ظلم انہوں نے جنگ لڑنے والوں نے جب دلی پہ قبضہ کیا تو وہاں 86 انگریز عورتیں تھیں، 86، اور ان کے بچے تھے۔ انہوں نے ساری عورتوں کو بھی ذبح کر دیا اور بچوں کو بھی ذبح کر دیا۔ جو ظلم عظیم تھا، مسلمان فاتح ہو یا مفتوح ہو ظلم نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں
جب سے دنیا بنی سب سے پہلی ہستی جنہوں نے جنگ کے قانون بنائے وہ ہمارے نبی ہیں۔ پہلی ہستی کہ جنہوں نے جنگ کے قانون بتائے، بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، راہبوں کو نہیں قتل کرنا، بستیوں کو نہیں جلانا، فصل کو نہیں جلانا، درختوں کو نہیں کاٹنا، یہ جو ہتھیار ڈال دے اس پہ کچھ نہیں ہاتھ اٹھانا، یہ پہلی دفعہ ہمارے نبی نے یہ قانون بتائے انسانیت کو۔ انہی کی امت جب یہ کرنے لگ گئی